پریشانی اس چیز کی ہے کہ گناہ کی لذت بڑھ جاتی ہے، رب کا ڈر دل کے اندر نہیں ہوتا، خوف پیدا نہیں ہوتا رب وحدہ لا شریک کا۔ تو آپ نے اس شخص کو، اس نوجوان کو نصیحت فرمائی، فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا دل کرے، گناہ کا ارادہ بنے، گناہ کی طاقت جو ہے وہ دماغ پر، دل پر بھاری ہو جائے، گناہ محسوس کرو کہ گناہ کا دل کر رہا ہے، اس وقت اپنے من کے اندر جھانک کر اپنی ذات کا مطالعہ کرنا اور مواخذہ کرنا، اور پھر کیا کرنا، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ وحدہ لا شریک کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ یہ تصور کرنا کہ میں اللہ کا رزق کھا رہا ہوں اور رزق کھا کر پھر گناہ بھی کر رہا ہوں، تو اللہ بادشاہ مالک ہے، اس کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ اس بندے نے عرض کیا حضور یہ تو ناممکن کام ہے، رزق میں اللہ کا چھوڑ دوں تو اور کس کا رزق کھاؤں؟ کون ہے جو مجھے اور رزق دے گا؟ کس کا رزق کھا کر میں پلوں گا؟ تو فرمایا کہ پھر احساس کر، جس مالک کا نمک دنیا میں کھا لیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، تو جس رب کا رزق دن رات صبح شام کھاتے ہو تو اس رب کی نافرمانی کیسے کر سکتے؟ پھر دوسری چیز بیان فرمائی، اگر پھر تیرا گناہ کرنے کا ارادہ بنے، پھر گناہ پر طبیعت جو ہے وہ مچل جائے، تو پھر کیا کرنا، اللہ کے ملک سے نکل جانا، اللہ کی زمین سے نکل جانا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور یہ تو ناممکن ہے، شرق غرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے، جس مکان میں رہتا ہوں وہ مکان مقام سارا کچھ اللہ کا ہے، میں اللہ کی زمین سے نکل کر کہاں جاؤں گا، کس مقام پہ جاؤں؟ تو پھر فرمایا غور کر، جس گھر میں رہیں، جس گھر کا کھانا کھائیں اسی گھر کو نقصان پہنچائیں، اسی مالک کی حکم عدولی کریں، تو اس کو پھر نمک حلال نہیں کہتے، نمک حرام کہتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر بھی رہتا ہے، اللہ کا رزق بھی کھاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اور تیسری چیز پھر فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا دل کرے تو اپنے آپ کو اللہ سے چھپا لینا، اپنے آپ کو اللہ سے چھپا لینا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ بھی ناممکن ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ سمیع بصیر کی شان والا ہے، میں چھپاؤں زمین کے 7 تہہ خانوں میں چلا جاؤں پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرا مالک میرا خالق جو سمیع بصیر ہے وہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ سے چھپنا بھی ناممکن ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اللہ سے چھپنا بھی ناممکن ہے، اللہ کی زمین سے نکلنا بھی ناممکن ہے، اللہ کا رزق چھوڑنا بھی ناممکن ہے، تو پھر یہ تیرے اندر کہاں سے دلیری آ جاتی ہے کہ پھر تو گناہ کر لے، پھر تیرا وجود گناہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور تو گناہ پر گناہ کرتا رہے، تجھے رب سے ڈر بھی نہ آئے۔ اور پھر آپ نے چوتھی چیز بیان فرمایا ایک بات اور یاد رکھنا، جب ملک الموت آ جائے تیرے پاس، موت کا فرشتہ روح نکالنے والا، تو وہ روح نکالنے لگے تو اس کو روک دینا دروازے پہ، اس کو کہنا بھئی رک جا، میں نے ابھی مرنا، اس فرشتے کو کہنا بھئی میں نے ابھی مرنا نہیں ہے، کل آنا یا پرسوں آنا، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے، کل آ جانا یا ہفتے بعد آ جانا، میری ابھی تیاری نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور یہ کیسے کر ممکن ہے کہ ملک الموت آ جائے اور میں اس کو روک سکوں، وہ مجھے مہلت نہیں دے گا، مجھے وقت نہیں ملے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر غور کر، ملک الموت کو روکنے
کی تجھے طاقت نہیں ہے، اس کو روک نہیں سکتا، وہ تیری بات مانے گا نہیں۔ تو یہ چیز جانتے ہوئے کہ فرشتہ جب آ جائے گا ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دے گا، تو پھر کیوں تو اس چیز سے غافل ہے؟ کیوں گناہ پر گناہ کرتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے گناہ کرنے پر دلیر کرتی ہے؟ پھر فرمایا پانچویں چیز یہ یاد رکھ، جب قبر میں چلا جائے، نکیرین آ جائیں سوال و جواب کے لیے، تو ان کو اپنی قبر سے نکال دینا، بھئی چلے جاؤ، میں نے کوئی جواب سوال نہیں کرنا۔ تو کہا یہ بھی ناممکن ہے۔ تو پھر فرمایا جب سارا کچھ ہو جائے، اللہ کا حکم ہو جائے گا فرشتوں کو اس کو دوزخ میں لے جاؤ، تو کہنا میں نے دوزخ میں نہیں جانا، کہنا میں نے دوزخ میں نہیں جانا۔ تو اس بندے نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہے؟ میں کہتا بھی رہوں میرا نہ بھی دل کرے، دوزخ میں جانے کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، فرشتے گھسیٹتے ہوئے مجھے پکڑ کر دوزخ کی وادی میں لے جائیں گے، جلا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر غور کر اے انسان، اے غافل انسان، گناہوں کی لت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے والے انسان، غور کر، نہ ملک الموت سے مہلت لے سکتا ہے، نہ نکیرین کو قبر میں آنے سے روک سکتا ہے، نہ عذاب جہنم سے بچنے کی تیرے اندر طاقت ہے، نہ رب کا رزق چھوڑ سکتا ہے، نہ رب کی زمین سے نکل سکتا ہے، تو پھر کون سی چیز تیرے اندر دلیر ہے؟ تو اپنے وجود کا مطالعہ کر، اپنی کمزوری کجی پر غور کر۔ دنیا کا مالک دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو یہ مانتا بھی ہے کہ اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ ہر شے کو دیکھتا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی شان والا ہے۔ تو جب اس کے رزق نہیں چھوڑ سکتا، اس کی زمین سے نکل نہیں سکتا، اس سے چھپ نہیں سکتا، ملک الموت کو روک نہیں سکتا، نکیرین کو قبر میں آنے سے روک نہیں سکتا، عذاب جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتا، تو پھر کیوں گناہ کرتا ہے؟ اپنے وجود کے اندر یار غور کر، سوچ۔ تو وہ انسان حضرت ابراہیم بن ادم کی مجلس میں آیا، اس نے اپنے آپ کو توبہ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ جب میں رب کا رزق بھی نہیں چھوڑ سکتا پھر میں گناہ کیوں کروں؟ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہو، پھر میں گناہ کروں تو میں گناہ کیوں کروں؟ اس نے سچی توبہ کی اور سچی توبہ کر کے بقیہ زندگی رب کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ ولی کامل بنا۔ جب اس نے توبہ کر لی، رب نے اس کی توبہ کو ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا کہ اس کی زبان کے اندر تاثیر، اس کی زبان کے اندر برکت، اس کے رزق کے اندر وسعت اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے فضل اور رحمت سے ڈال دی۔ تو آج یار ہم لوگ جب گناہ کرتے ہیں، رات کی تنہائی میں برائی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ مالک اس کا ظاہر مالک تو سو گیا، پر جو میرا اور ہر شے کا مالک ہے وہ بھی سو سکتا ہے، وہ تو حی القیوم ہے۔ مالک سے تو چوری کر کے میں چھپ جاؤں گا، جو سمیع بصیر ہے اس کی بارگاہ سے کیسے چھپوں گا؟ یار ہم لوگ اپنی زندگیوں پہ کبھی غور کیا کریں، نادانیاں کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، تو ہم ان ساری چیزوں کو ذہن نشین رکھیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے ہماری زندگی کے اندر برکت ہو جائے گی۔ اور فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور،